کانسیپٹ, انڈیا کا تقسیم ہونے کا کانسیپٹ, اور انڈیا کا پاکستان کو ختم واپس ہونے کا ایک نہ ایک دن یہ واپس پھر ہمارے ساتھ ملے گا, ایک تھا. خبر یہ ہے کہ رشیا نے, تاس کو میں کوٹ کر رہا ہوں جی, رشیا نے کہا ہے کہ وہ انڈیا اور برازیل کے لیے, بھارت اور برازیل کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مستقل سیٹیں دینے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. رشیا کی سپورٹ انڈیا کو پرماننٹ سیٹ اقوام متحدہ صحیح مذاکرات کے لیے تیار ہے, اور انڈیا کو بطور میجر پار بولنا شروع کر دیا. اس سے پہلے انڈیا کو میجر پار وہ نہیں کہا نے, تاس کو میں کوٹ کر رہا ہوں جی, رشیا نے کہا ہے کہ وہ انڈیا اور برازیل کے لیے, بھارت اور برازیل کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مستقل سیٹیں دینے پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. 5 ممبرز ہیں نا, تو بھارت کو اور برازیل کو, یعنی ایشو یہ تھا کہ اس میں کوئی ملک جو ہے وہ ایشیا سے نہیں ہے, اور اس میں جو کوئی ملک ہے, کوئی ملک جو ہے وہ لاطینی امریکہ یا جنوبی امریکہ سے نہیں ہے. تو رشیا نے کہا ہے کہ برازیل اور انڈیا کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی مستقل نشست کے لیے. ہماری کیا ایسی کمزوریاں تھی یا ہماری کیا غلط پالیسیاں تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویسٹ سپورٹ نہیں کر رہا اور انڈیا کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اور انڈیا کو بطور میجر پار بولنا شروع کر دیا. اس سے پہلے انڈیا کو میجر پار وہ نہیں کہا کرتا. آرمز کی جو انہانسمنٹ کر رہا ہے, جو ان کو پرووائڈ کر رہا ہے, جو ان کی کیپیبلٹیز, کیپیسٹی کو انکریز کر رہا ہے, وہ پاکستان کے بجائے چائنا کے لیے کر رہا ہے, تاکہ چائنا کا ایک کاؤنٹر ویٹ اس ریجن میں موجود رہے اور چائنا آؤٹ آف دی پرپورشن ان کے حساب سے گرو نہ کر جائے اور اس کو انڈیا چیلنج کر سکے. اچھا, اب یہاں پر جب وہ انڈیا عام ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے فیل یہ بن جاتا ہے کہ ہمارا سیکٹر تو انڈیا کے ساتھ بہت بڑا ہے. اگر ہم نیچے تھر سے شروع کرتے ہیں اور اوپر سیاچن تک جاتے ہیں تو یہ سارے کا سارا بارڈر ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے, جبکہ انڈیا چائنا کے ساتھ بڑا چھوٹا سا بارڈر ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمیں فیئر پڑ جاتا ہے کہ جب وہ اسٹریٹجک ویپن ایکوائر کرتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ ایئر کرافٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں لانگ رینج میسائل بھی ہو سکتے ہیں, اس میں لانگ رینج آرٹلری بھی ہو سکتی ہے, جس میں ہر قسم کا وہ ویپن جو کنونشن نان کنونشنل کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں پیریٹری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. مطلب سیٹلائٹ کے ذریعے جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو سیٹلائٹ کی ایکسس دی جائے گی, جو امریکہ شاید غالباً اسرائیل کے پاس ہے یا پھر امریکہ کے پاس ہے, باقاعدہ آفر ہوئی انڈیا کو کہ آپ ہمارے میں آ جاتا ہے آٹومیٹیکلی وہ جو انڈیا مہابھارت کا کانسیپٹ, انڈیا گریٹر انڈیا کا کانسیپٹ, انڈیا کا تقسیم ہونے کا کانسیپٹ, اور انڈیا کا پاکستان کو ختم واپس ہونے کا ایک نہ ایک دن یہ واپس پھر ہمارے ساتھ ملے گا, ایک تھا. چائنا, رشیا کو تو وہ کاؤنٹر نہیں کر پا رہا تھا انڈیا کے تھرو, بیکاز انڈیا کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی اسی خبر کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم رشین ایمبیسڈر ٹو چائنا, چائنا میں جو رشیا کے ایمبیسڈر ہیں اندرائی دینیسوف, انہوں نے کہا ہے کہ رشیا واز ناٹ ریڈی ٹو سپورٹ گیونگ پرماننٹ سیز ٹو جرمنی اینڈ جاپان. ہم جرمنی اور جاپان کو وہاں پر دینے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن ہم انڈیا اور برازیل کے اوپر, ہم جو برکس کے ممبرز ہیں, تو ہم انڈیا اور برازیل کے اوپر بات کرنے کے مذاکرات کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو رشیا کی سپورٹ انڈیا کو پرماننٹ سیٹ اقوام متحدہ صحیح مذاکرات کے لیے تیار ہے. ڈیفنس کے بھی, اکنامکس کے بھی بائیلیٹرل ریلیشنز اچھے ہیں, اور اس کا آپ کو مظاہرہ انڈیا نے کر کے دیا تھا ریسنٹ یوکرین کے ایونٹ میں, جب انہوں نے ریفیوز کیا کنڈمنیشن کا. تو یہ بھی ایک انڈیا کی ایک اسٹرینتھ ہے. میں ہمیشہ انڈیا کی اسٹرینتھ اس کو گنتا ہوں کہ وہ ایٹ ٹائمز انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیتے ہیں. پچھلی بار بھی آپ سے یہی بات ہوئی تھی اگر مجھے یاد آ رہا ہے. تو لیکن
चाइना के कॉन्टेक्स्ट में चूंकि चाइना पाकिस्तान क्लोज एलाय हैं, चाइना इंडिया का आपस में जंग भी हो चुकी है, दोनों के डिफरेंसेस भी हैं, एक्साई चेन के ऊपर हैं, तिब्बत के ऊपर हैं, ग्लोबल डोमिनेंस, रीजनल डोमिनेंस के ऊपर हैं, ये सारे डिफरेंसेस उनके एग्जिस्ट करते हैं, वो लड़ते हैं। अभी इंडिया ने वाइस प्ले किया, मैं हमेशा कहता हूँ दे प्लेड वेरी गुड। उन्होंने रूस के साथ साथ अमेरिका के साथ भी अपने, वो पश्तो में कहते हैं अड़ी के, हम कहते हैं उनके ताल्लुकात वो इम्प्रूव किए। फिर कुछ जियो पोलिटिकल सिचुएशन या जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसी इमर्ज हुई जो कि इंडिया की फेवर में चली गई। वो इस तरह कि चाइना और रूस रिसेंट हिस्ट्री की बात करते हैं, पिछले 20 से 30 साल की बात करेंगे, चाइना इमर्ज हुआ एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के तौर पर, और रूस ने री इमर्ज होना शुरू किया, असर्ट करना शुरू किया अपने आप को ग्लोबल पावर के तौर पर। अब ये दोनों के दोनों ममालिक अमेरिका के को चैलेंज कर रहे थे, अमेरिका को ग्लोबल सुप्रीमेसी को यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ लेकर जा रहे थे। उनको काउंटर करने के लिए अमेरिका चूंकि बैठा हुआ तो बहुत दूर है, लेकिन इवन देन मैं हमेशा कहता हूँ सुपर पावर इज एवरीबॉडीज नेबर, तो वो हमारा भी नेबर है, इंडिया का, चाइना का, सबका नेबर है। उसने एक अपॉर्चुनिटी या एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट किया बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, और जो उनका ग्रैंड उनकी एक इसको उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट किया, मेरा ख्याल है 2016 का है या उससे पहले का है, मुझे वो ईयर याद नहीं आ रहा। बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, और उस वक्त इवन अमेरिका ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक एलाय के तौर पर डिक्लेयर किया।